میرے محترم بزرگوں دوستوں، حق تعالی شانہ ہمارا تعلق اپنی ذات کے ساتھ صحیح فرما دے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ پاک کا خوف حاصل ہو، ذات عالی پر یقین ہو۔ یہ وہ صفات ہیں جو انبیاء علیہ السلام انسانوں اور جنات کے دلوں میں بیدار کرتے تھے۔ یہ کیفیات انبیاء علیہ السلام کی محنت سے انسانوں کے دلوں کو حاصل ہوتی تھی۔ جب یہ کیفیات ہوں گی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوگا۔ جب یہ چیزیں حاصل ہوں گی تو اس کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے ہر کام کی اللہ کے لیے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھے کام بھی ہو جائیں گے اور بہت سے کام یہ مخلوق کے لیے کرے گا، دکھاوے کے لیے کرے گا، برادری کے لیے کرے گا، گروہ بندی کے لیے کرے گا۔ اس لیے ان گناہوں سے اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک سے محبت کا، یقین کا، خوف کا تعلق حاصل ہو۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر اور جب تو وہاں سے اٹھے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہا کرے۔ تو اچھی صفات کے حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، ایک اہل ذکر کی، اہل اللہ کی صحبت، اور دوسرا اللہ کے ذکر پر مداومت اور ہمیشگی۔ یہ دو چیزیں اگر اختیار کر لی گئی تو انشاءاللہ العزیز یہ جو صفات میں عرض کر رہا ہوں، حق تعالی شانہ کی محبت، اللہ میاں کا خوف، اللہ کی ذات عالی پر یقین، یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک وہ ذات ہے جو کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی، بلکہ عادت کریمانہ ان کی یہ ہے کہ تھوڑی محنت پر زیادہ عطا کرتی، تھوڑی محنت پر زیادہ عطا کرتی۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بازار گیا اور اس نے وہاں جا کر یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کو آپ لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے 10 لاکھ گناہ معاف، اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی گئیں، اس کے 10 لاکھ درجات بلند، اس کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر۔ کام کتنا ہے؟ اتنا سا پڑھنا ہے، ایک سانس میں 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی ریاضت نہیں، لیکن کریمانہ عادت ہے کہ تھوڑے پر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اتنے سے عمل پر 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہوں کی معافی،
10 لاکھ درجات کی بلندی اور جنت اس کے لیے محل تعمیر کر دیا، اس لیے کہ وہ ذات کریم ہے۔ اس میں بڑھ کر کہوں کہ صرف یہی نہیں کہ تھوڑے پر زیادہ دینے کی آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بغیر محنت کے عطا کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کہوں بعض اوقات بغیر طلب اور مانگنے کی عطا فرما دیتے ہیں، مانگتا بھی نہیں انسان، وہ عطا کر دیتے، وہ کریم ہے کریم۔ ایک قصہ یاد آیا، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا مظفر حسین کاندلوی کیادوی رحمۃ اللہ علیہ، سونے والی جو شکل بناؤ اور دیکھو سو رہے ہیں، بسوں پر لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، یہ بالکل سامنے بیٹھ کے آرام سے سو رہے ہیں۔ رائیگنج والے حاجی عبدالوہاب صاحب وہ کہا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو نیند آ جاتی ہے، کچھ لوگ نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں، یہ گھٹنے کھڑے کر کے ایسے کر کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں نیند کی نیت باندھ کے سوتے ہیں، نیت کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کچھ عمر کے تقاضے ہیں، نیند آ جاتی ہے، بڑھاپا ہے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ مولانا مظفر حسین کاندلوی یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اوپر کے عزیزوں میں سے، رشتےداروں میں سے اللہ والے تھے، بڑے عالم بھی تھے، اور ماشاءاللہ آج کل مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں آرام فرما سفر کر رہے تھے، آبادی سے باہر ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک مسجد بنی ہوئی، اس میں گئے، وہ گرد و غبار سے ہٹی پڑی تھی، جیسے کوئی اس میں نماز پڑھنے نہ آتا ہو۔ حضرت نے صفائی کی، 2 نفل پڑھے، باہر نکلے، دیکھا تو سامنے زمین میں 2 آدمی کاشت کر رہے، ہل چلا رہے، ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے کہا بھی یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، اس میں تم نماز پڑھا کرو، تمہاری نجات کا سامان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھ لیں گے، لیکن وہ سامنے ڈیرے میں جو خان صاحب بیٹھا ہے وہ زمینوں کا مالک ہے، باقی لوگ مزارے ہیں، وہ مسجد اور نماز کے قریب نہیں آتا، اگر وہ نمازی بن جائے تو ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ نمازی بن جائیں، آپ ان کو جا سکیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ خان صاحب زنا اور شراب کی رسیاں، فاحشہ عورتیں اس کے پاس اس وقت ہی بیٹھی ہوئی۔ حضرت گئے، سلام کیا، خان صاحب سے گفتگو شروع کی، اور گفتگو کے دوران یہ بات فرمائی، خان صاحب آپ دنیاوی اعتبار سے بڑے آدمی ہیں، باقی لوگ آپ کے مزارے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، یہ اللہ کا گھر آپ کے زمین میں بنا ہوا ہے، آپ اس میں نماز پڑھا کریں، ہو سکتا ہے آج ویسے اور لوگ نمازی بن جائیں، آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا مولوی صاحب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ 2 عادتیں مجھ سے چھوٹتی نہیں، کون غسل کرے، کون وضو کرے، کون کپڑے بدلے، یہ لمبے دھندے مجھ سے نہیں ہو سکتے، لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ صاف صاف کہہ دیا، اولیاء اللہ کی تبلیغ کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت خان صاحب
تم بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر کپڑے بدلے یوں ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ والے بات جو بھی کر رہے ہوں، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا آفتاب روشن ہوتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ خان صاحب کے دل پر اثر ہو گیا، کہا جی یہ تو آسان نماز ہوئی، اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں پڑھوں۔ آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو۔ دین کی 100% مکمل بات کہنا یکدم ضروری نہیں، جتنی قبولیت کی استعداد ہوتی ہے مخاطب میں اتنی بات کہی جائے، وہ قبول کر لے، پھر اگلی بات کہنی چاہیے۔ یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تربیت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور عرض کیا تھا کہ حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کی شرط مان لی، اس کا ایمان قبول فرما لیا۔ وہ فرماتے ہیں کئی دنوں کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، بٹھایا، بڑی شفقت فرمائی اور بڑی محبت بھری گفتگو فرمائی۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ دیکھو بھائی، اگر کوئی تمہاری بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھے، تمہاری بہن کی طرف دسترازی کرے، تمہاری بیوی کو چھیڑنے کی کوشش کرے، کہتے میں نے بڑے غیرت کے جملے کہے، یا اسلم میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ پھر مجھے بڑے نرم انداز سے سمجھانے لگے کہ دیکھو آپ کا جس عورت سے ناجائز تعلق ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، ایک دو جملے ایسے کہے میرا دل ہمیشہ کے لیے زنا سے پاک ہو۔ اس لیے یکدو 100% بات کہنا ضروری نہیں۔ ہمارے بزرگوں کو ایک واقعہ ایسا ہے، وقت ہو تو کرے کیا پڑھائی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ان کے پاس گورتھلا کے ایک بڑے زمیندار نواب تصدق حسین آئے، کہا حضرت میں آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ فرمایا شرط منظور ہے۔ اس کو بیعت کر لیا، اللہ کا پاک نام بتا دیا، تسبیحات بتا دی۔ فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھو، شراب پیو لیکن لوگوں کے سامنے نہیں پینی، لوگوں کے سامنے نہیں پینی۔ کہا یہ ٹھیک ہے، میں کمرے میں جا کے اکیلا پی لوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ چلے گئے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ شراب پینے کا وقت آیا، پہلے ڈیرے میں لوگوں کے سامنے پیتے تھے، اب شراب کی بوتل اٹھا کر کمرے میں تشریف لے گئے۔ کمرے میں گئے، دیکھا تو شاہ عبد الرحیم کھڑے ہیں اور یوں روک رہے ہیں، مت پیو۔ دوسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی کھڑے ہیں اور یوں ہاتھ پیو ہے، مت پیو۔ کئی کمرے تبدیل کی، خیال ہوا کہ غسل خانہ کوئی اچھی جگہ نہیں، وہاں جا کے پی لیتا ہوں، وہاں نہیں آئیں گے۔ وہاں گئے تو وہاں بھی یوں کھڑے روک رہے۔ راؤ تھے، راؤ رانا برادری، راؤ برادری کو سخت بھی ہے۔ وہ بوتل جو شراب کی تھی دیوار پر زور سے ماری، توڑ دی اور کہنے لگے کہ یوں کہتے ہو کہ کسی کے سامنے نہیں پینی، یوں کہو کہ پینے نہیں دینی ہے۔ اس وقت سے موت تک شراب ان کے منہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ پاک نے شراب سے پاک فرما دیا۔ تو اس کرنے کا مقصد ہے کہ 100% ساری بات کہنا فوری ضروری نہیں۔ تو حضرت مولانا مظفر حسن کاندھلوی نے اس زمیندار راؤ صاحب کو کہا، خان صاحب آپ بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر کپڑے بدلے یوں ہی پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا یہ آسان نماز ہے، اگر آپ اس کی اجازت دیتے ہیں تو میں پڑھ لوں گا نماز۔ فرمایا ٹھیک۔
یہ بات کیا کہ حضرت تشریف لے گئے، دور جا کر 2 نفل پڑے، سجدے میں اللہ پاک کے سامنے آنسو بہائے اور حق تعالیٰ شان سے عرض کیا، اللہ پاک میں نے خان صاحب کو الٹی سیدھی بات کہہ دی ہے، اب اس کے دل میں ہدایت کا ڈالنا آپ کا کام۔ یہ دعا بھی کر لی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، خان صاحب کو نماز کا وعدہ یاد ہے، وعدہ تو ایسے کیا تھا نا، بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر کپڑے بدلے پڑنی ہے، لیکن اللہ کی ذات بڑی مہربان ذات، اس کو بندوں سے بہت زیادہ پیار، اللہ نے خان صاحب کو دل میں ایک بات ڈالی۔ خان صاحب اپنے آپ سے کہتا ہے تیری زندگی کی پہلی نماز ہے، کم از کم یہ تو پاک ہو کے پڑھ لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خان صاحب کہہ رہا ہے ان کی نظر کرم کے بعد، جب تک ان کی نظر کرم نہ ہو کوئی خیر کی توفیق نہیں ہو سکتی، کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، جو ہو رہا ہے صرف ان کی مہربانی سے ہو رہا ہے۔ غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، مسجد چلے گئے، جیسی آتی تھی نماز پڑھ ڈالی، اور اللہ پاک کی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ میاں نے زندگی کی پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب فرما دیا۔ خان صاحب کو ایسا سکون ہوا کہ زندگی بھر کی عیش و یاشی میں کبھی ایسی تسکین حاصل نہیں ہوئی تھی، اور یہ بات 100 بار قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، جو سکون، جو اطمینان اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں ہے، وہ بادشاہوں کو تخت شاہی پر بیٹھ کر سر پر تاج شاہی رکھ کر بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ سکون، اطمینان صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس ذات نے ہمارے دلوں کو بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہیچ کنجے بے دد و بے دام نیست، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا کو کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی جگہ رنج غم سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، جس کونے میں اور جس گوشے میں بیٹھ کر تم اللہ کو یاد کرو گے وہاں پہنچو گے تو سکون ملے گا۔ سکون صرف، اطمینان صرف اللہ کی ذکر اور یاد میں۔ خان صاحب کی شادی کو 20 سال ہوئے تھے اور کبھی 10 سال ہوئے تھے، کبھی گھر میں ادھر بیوی کے پاس نہیں گئے تھے، ان فاحشہ عورتوں کے ساتھ رہتے تھے۔ آج نماز کی برکت کہیے، حضرت کی تشریف آوری کی برکت کہیے، اصل میں اللہ میاں کا کرم کہیے۔ خان صاحب گھر تشریف لے گئے، بیوی پہ نگاہ پڑی، اس کی محبت دل میں آئی۔ بیوی کی محبت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا تعلق جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اللہ پاک کی خوشنودی زیادہ حاصل ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی جب ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ پاک دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تعلق اللہ کو پسند ہے، اور بیوی کو چھوڑ کر ارد گرد نگاہیں ڈالنا یہ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ پہلے عمل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور غیر محرموں سے تعلقات پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور یہ بہت ناعاقبت اندیشی محبت اس ذات سے ہونی چاہیے جو زندہ جاوید ہستی ہے، جس سے کبھی جدائی نہ ہو، وہ اللہ کی ذات۔ یہ لڑکیوں سے، لڑکوں سے محبت، یہ بے وفاؤں سے، فانی ہونے والوں سے، جدا ہو جانے والوں سے، نقصان پہنچانے والوں سے محبت ہے، تو ناعاقبت اندیشی ہے۔ یہ تو آج نہیں کل فنا ہو جائے گی، قبر میں مٹی ہو جائے گی، یہ کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں۔
اللہ سے محبت کرو، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرو، دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت اور حشر میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ۔ یہ محبت جعلی اصل میں شیطانی، اور یہ محبتیں نہیں، یہ اصل میں حرام کاری۔ یہ محبتیں کرنے والے بہت پچھتائیں گے، ان کے محبوب بہت جلدی جدا ہو جائیں گے۔ حضرت حکیم اختر صاحب نے ایسے موقع پہ شعر لکھا ہے، کیا دوں؟ اگر غور سے سنوں گا، غور سے اگر غور سے سنوں گا تو سناؤں گا، ورنہ مجھے شعر پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ غور سے، دل کے کانوں سے، اور دل کے کان بھی ہوتے ہیں پتہ ہے، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بات سنتا ہے تو دل کے کان کھلتے ہیں۔ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، حسینوں کے بدن جسم جو ہے قبروں میں جا کر مٹی ہو جائیں گے۔ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے جسم پر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ یہ جو انہوں نے رنگ روغن کیا ہوا ہے، آپ کے لفظوں میں کہوں میک اپ کیا ہوا ہے، اس کی خاطر وہ عشق الہی، محبت الہی کا راستہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان کی وجہ سے پیغمبر کا یہ راستہ مت چھوڑو۔ اللہ کی محبت حاصل کرو، رسول پاک کی محبت حاصل کرو، ان محبتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو بہرحال خان صاحب گھر گئے، بیوی پر نگاہ پڑی، دل میں اس کی محبت آئی۔ بیوی کی محبت کا ایک فائدہ بڑا یہی ہے کہ دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شادی کو اغض للبصر و احسن الفرج فرمایا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا، اس سے آنکھ محفوظ رہے گی، نیچی رہے گی، اور شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے۔ خان صاحب گھر سے باہر آئے، ان عورتوں کو ڈانٹ پلا دی کہ چلی جاؤ یہاں سے، کسی کو دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چلی گئی۔ زنا سے خان صاحب کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ جس قسم کی زندگی گزار رہے تھے، کبھی شاید مانگا نہ ہو اللہ میاں سے، لیکن اللہ کی ذات چونکہ بڑی مہربان ہے، وہ بن مانگے عطا کرنے والی ذات ہے، اور ایک نیکی کو ایک نیکی دوسری نیکی کھینچتی ہے۔ زنا سے نجات ہوئی، اللہ پاک نے شراب سے بھی نفرت نصیب فرما، شراب بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہتے ہیں شراب نہیں چھوٹتی، نشہ نہیں چھوٹتا، یہ بنگی چرسی اور فیمی اور جہاز ساری زندگی اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ کی زبان پر جملے آتے ہیں کہ نشہ ایسا گناہ ہے جو چھوٹ نہیں سکتا۔ میں اللہ کی توفیق سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹ نہ سکتا، اس لیے کہ جو کام نہ ہو سکتا ہو اللہ میاں نے کبھی اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچا جا سکتا ہے، تبھی حرام قرار دیا۔ ایک شاعر تھے جگر مراد آباد، اردو کے بڑے بہترین شاعر، آواز ان کی بڑی زبردست، بڑی سریلی پرترنم، مجمع کو باندھ دیتے۔ بعضوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب، کیا دو رضی اللہ۔ دیکھ لو میں تم سے نعرے نہیں لگواتا، لیکن تم صحابہ کے نام پر رضی اللہ عنہ، بزرگوں کے نام پر رحم اللہ کہا کرو، پیغمبروں کا نام ہے تو علیہ السلام کہا کرو۔
وہ ان کی آواز بہت اچھی تھی. کن کی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. حضور نے خود فرمایا کہ ان کو مزامیر داؤد علیہ السلام اللہ نے داؤدی دیا گیا. حضور ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن چھپ کے سنا کرتے تھے. چھپ کے اس لیے کہ سامنے آئیں گے شاید وہ شرما جائے، نہ پڑھ سکے. ایک دفعہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میرا قرآن چھپ کے سنا ہے. حاضر خدمت ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے خبر ہو گئی، مجھے کسی نے بتا دیا کہ آپ نے چھپ کے میرا قرآن سنا ہے. اگر اس وقت مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں، میں اس سے بھی اچھی آواز میں پڑھتا. مگر اچھی آواز میں پڑھنا گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ پڑھنے میں جذبہ صحیح ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، واہ نہ کہلوانا ہو. تو اچھی آواز سے پڑھنا قرآن بہت بڑی بات. حتیٰ کہ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابی مجھے قرآن سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ انزل الیک، آپ پر تو نازل کیا گیا، آپ کو سنتے ہیں. فرمایا مجھے اللہ میاں نے فرمایا ہے. پوچھا کہ میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے فرمایا. ایسا قرآن پڑھتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جا رہے تھے، رستے میں ایک بڑا مجمع بیٹھا ہوا اور ایک گویا گانے گا رہا ہے، غلط قسم کے گانے، اور ساتھ کو ساز بھی بجا رہا ہے. گانے والے ساز بھی بجاتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے، چمٹا بجاتے ہیں، کوئی گھڑا بجاتے ہیں، کوئی کینگ بجاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. اس زمانے کا وہ ساز تھا لکڑی کا، وہ بھی بجا رہا تھا اور ساتھ گانا گا رہا تھا. اور آواز اس کی غضب، ترنم، سیلا پن، سوز آوازیں بہت زیادہ. اور باجے نے، ساز نے اس کو اور بھی چار چاند لگا دیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، ان کے کان میں اس کے گانے کی آواز آئی اور دیکھا کہ بڑی آواز پرترنم، بڑی سریلی آواز. اللہ والوں کی نگاہ تو اللہ پہ رہتی ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب اس کی سریلی آواز سنی تو ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا. یہ آواز اس تک پہنچی، وہ سمجھا نہیں کیا فرمایا ہے، لیکن مخلص کی آواز میں بھی تاثیر ہوتی ہے. اس نے گانا بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں. کہ بھیا پوچھتا کہ انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا تمہاری سریلی آواز کو، پرترنم آواز کو سن کر یہ فرما رہے ہیں کاش اس آواز سے قرآن پڑھتا. بس اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، باجے کو توڑ دیا، قدموں سے چمٹ گیا. اتنا رویا، لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی رو پڑے. کسی نے پوچھا تھا یہ تو گناہ گار ہے، توبہ کر رہا ہے، ایسے ہی رو رہا ہے، آپ تو رو رہے. پر میں اس کے رونے سے، توبہ کرنے سے مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اس کی زاری نے مجھے متاثر کر دیا. گناہ گار ہم سارے ہی ہیں، لیکن توبہ کرنے سے اللہ میاں بہت خوش ہوتے ہیں. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. حدیث میں آتا ہے تم سارے خطا کار، سارے انسان گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. قیامت کرو جس کے نامہ اعمال میں توبہ زیادہ لکھی ہوئی ہوگی، معافی کا مانگنا زیادہ لکھا ہوگا، اس پہ حضور فرماتے ہیں طوبی لمن وجدا فی صحیفتہ استغفار کثیر. بڑی مبارک، بڑی بشارت شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں معافی مانگنا زیادہ لکھا ہو. اس لیے اللہ سے معافی زیادہ مانگنی چاہیے، استغفار زیادہ کرنا چاہیے. معافی مانگنے سے، بخشش مانگنے سے اللہ میاں بہت خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیوں خوش ہوتے ہیں؟
بخشش مانگنے سے اللہ پاک کی ایک بڑائی کا اظہار ہے۔ اللہ بعض کو فرشتوں سے بات دیکھو یہ سمجھتا ہے بندہ کہ میرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، تو بخشش مانگنے خوش تو بڑے بڑے حضرات نے بخشش مانگی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کیا تو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے براہ راست خلیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ اللہ میاں آج عید کا دن ہے، عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، میرے آپ ہی بڑے ہیں، مجھے عیدی نصیب فرمائیے، میری عیدی یہ ہے کہ میری بخشش فرما دیجیے۔ یہ دعا مانگی اللہ پاک۔ خود فرماتے ہیں میں دعا مانگ کے مسجد سے نکلا، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، ایک اڑتی ہی پرچی میرے ہاتھ لگی، اس پرچی پر لکھا ہوا تھا ہم نے آپ کو عیدی عطا فرما دی، ہم نے آپ کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے بہت مانگنی چاہیے، اور حدیث میں معافی مانگنے کے بعض الفاظ بھی آئے کہ یوں مانگو، بہت سے الفاظ ہیں، اس میں ایک جملہ یہ فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار ہے، معافی مانگنے کے کلمات۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ کلمات پڑھے معافی مانگنے کے لیے، اللہ میاں اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ہم چونکہ سمندر کے پاس نہیں جاتے، ہمیں پتہ نہیں سمندر کی جھاگ کتنی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں جو فرمایا کہ جو یہ کلمات رات کو پڑھے، یا پھر یہ وقت رات کو پڑھے، کتنی بار؟ صرف 3 بار، 3 تسبیح نہیں، 3000 بار نہیں، 300 بار نہیں، صرف 1 2 3 بار۔ کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ میاں اس کے سارے گناہ بخش دیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، دنیا بھر کے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں، مشہور ریگستان عالم کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، یا قیامت تک آنے والے دن رات کے برابر ہو، تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ استغفار پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بہت کم ہوا ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث کے مطابق 3 بار پڑھنا ہے، اس کا صبح کی نماز کے بعد سنت ہے، 3 بار عصر کے بعد سنت ہے، اور 3 بار عشاء کے بعد سنت ہے۔ دن میں صرف 9 بار، لیکن ایسا معمول بنا لو موت تک ناغہ نہ ہو، ہوگا نا ایسے؟ جو عمل ہمیشہ کے لیے اختیار کیا جائے وہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا ما دیم علیہ وان قل، جس پر ہمیشگی ہو بے شک تھوڑا ہی ہو۔ استغفار 3 دفعہ صبح کی نماز بعد، 3 دفعہ عصر کے بعد، اور 3 دفعہ عشاء کے بعد ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اپنی باتیں کہہ رہا ہوں کہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے خان صاحب کو بات کہی کہ یوں پڑھ لیا کرو، نماز پڑھ لی، اللہ پاک نماز میں سکون نصیب فرما دیا، زنا بھی چھوٹ گیا، شراب سے بھی نفرت ہو گئی، پکے نمازی بنے، ان کی وجہ سے 20 لوگ نمازی بنے، جس مسجد میں کوئی نہیں آتا تھا وہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ اور اس قصہ کے 25 سال بعد تک وہ خان صاحب زندہ رہے، لکھا کہ 25 سال میں کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی۔ یہ واقعہ میں نے اس پر سنا ہے کہ اللہ پاک اتنے مہربان ہیں کہ تھوڑے پر زیادہ دیتے ہیں، بلکہ نہ کرنے پر والوں کو عطا کر دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔
خان صاحب نے مانگا نہیں ہوگا جیسے اس نے نظر کر فرمائی. تو اگر بغیر مانگے وہ عطا کرتے ہیں ہدایتیں، ایمان، یقین، گناہوں سے توبہ، بچاؤ اور تحفظ، تو مانگنے والوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اسے اللہ پاک نے ہدایت اور گناہوں سے بچنا مانگنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. مختصر میں سے ذکر ہوگی انشاءاللہ، لیکن سوئے ہوئے نہ بیٹھے ذکر کرے، آواز سے پتہ چلے کہ ذکر ہو رہا ہے. 11 بار کل ہو رہی پڑی.